یاد رکھیں، جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ پاک کا یہ اسلوب ہے، اللہ پاک نے اختیار فرمایا کہ جتنی دفعہ نماز کا ذکر فرمایا اتنی ہی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نماز اور زکوٰۃ کو ملا کے ذکر فرمایا۔ اب یہی اس سے پچھلی صورت ہے، سامنے آیت آ گئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو اس کے علاوہ بیسیوں آیات ہیں کہ اللہ پاک نے جس جگہ پہ نماز کے فریضے کا ذکر کیا ہے نا، نماز کے متصل بعد زکوٰۃ کا بھی ضرور ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے نماز اہم ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی اہم ہے، روزے سے بھی زیادہ اہم ہے زکوٰۃ۔ روزے کا نمبر بعد میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ بھی فرض ہے جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، لیکن روزے کی اہمیت زکوٰۃ کی اہمیت سے کم ہے، اس لیے اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے مسائل کا ہی نہیں پتہ، بالکل نہیں پتہ۔ حالانکہ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو زکوٰۃ کے فریضے کو مانتا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کے فریضے کو سمجھتا ہی نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اب وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی قرآن سنت اس کے مسلمان ہونے کی ضمانت دیتے ہیں، جب وہ زکوٰۃ کے فریضے کو سمجھتا ہی نہیں، اس کے ہاں اس کی اہمیت ہی نہیں، تو یاد رکھیے قرآن اور حدیث ایسے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، ایسے بندے کے مسلمان ہونے کی کوئی ضمانت نہیں دیتے جو زکوٰۃ کے فریضے کو سمجھتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے ہی نہیں۔ اسلام اور قرآن اور حدیث ایسے بندے کے مسلمان ہونے کی نئی ضمانت دیتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ کا فریضہ کس قدر اہم ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ فرمایا بے شک وہ لوگ یکنزون الذهب والفضة جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، پھر سونا چاندی میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے لوگوں کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ درد دینے والی کس طرح؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن ان کے اس جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، پھر اسی سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر ایسے بندوں کی پیشانیوں کو داغ دیے جائیں گے، ان کے پہلوؤں کو داغ دیے جائیں گے، وَظُهُورُهُمْ ان کی پیٹھوں کو داغ دیے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہی سونا اور چاندی ہے جو تم نے جمع کیا اور زکوٰۃ نہیں دی۔ کس قدر سخت وعید ہے بھائی، اللہ اکبر۔ سونے چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا اور وہ جب گرم ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کی پیشانیاں، پہلو
اور پیٹھوں کو داغ دیے جائیں گے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں الذین ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا يحسبن الذين يبخلون، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، جو اللہ پاک نے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے انہیں مال دیا وہ اس میں سے بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہوا خیر لہم، زکوٰۃ نہ دینے کے عمل کو وہ اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ کس طرح؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، فرمایا وہ ان کا سارا جمع کیا ہوا مال اللہ پاک ہار بنا کر گلے میں ڈال دیں گے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا اللہ پاک وہ سارا مال اس کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کا وارث اللہ پاک کی ذات ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اللہ پاک نے عارضی طور پر اور مجازی طور پر کسی بندے کو مال دیا اور پھر وہ اس میں سے اللہ کا حق نہ نکالے تو یہ بہت ہی بد نصیب انسان ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من صاحب کنز لا یؤدی زکاتہ الا مثل له کنزہ شجاعا اقرع۔ آپ نے فرمایا کہ ہر صاحب کنز بندہ، مالدار بندہ جسے اللہ پاک نے مال دیا اور لا یؤدی زکاتہ، اس مال میں سے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو مثل له کنزہ شجاعا اقرع، اللہ پاک اس کے اس مال کو قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل دے دیں گے، سانپ میں بدل دیں گے، جو اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، انسان اس سے جان چھڑائے گا، بھاگے گا تو وہ آگے سے بولے گا کدھر جاتا ہے میاں؟ میں تیرا وہی سونا اور چاندی ہوں جسے دنیا میں تو نے جمع کیا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ اکبر، بہت سخت موقع۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرتم بالصلاۃ والزکاۃ، کہ تمہیں حکم کیا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ اللہ پاک نے قرآن میں جہاں نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، اور آگے بڑی عجیب بات انہوں نے ذکر کی فَمَن لَّمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز کسی کام کی ہی نہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نمازیں پڑھتا رہے، اس کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی جنہوں نے صحبت اٹھائی، ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں رہنے والے عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے فقیہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا نا، فرمایا فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز نہیں، وہ نمازیں پڑھے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ ہی مار دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، ہم صاحب نصاب کب بنے، زکوٰۃ کب دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ جب بندے کو زکوٰۃ کی اہمیت کا پتہ چلے گا تو پھر اسے مسائل جاننے کی جو ہے نا ایک تجسس اور ایک فکر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں دو مستورات، دو عورتیں آئیں۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، کنگن، اور یہ درست روایت ہے، صحیح روایت ہے، جس پہ کوئی کلام نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی استعمالی سونا جو ہوتا ہے نا، عورتیں جو پہن کے رکھتی ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ درست بات یہ ہے کہ سونا خواہ استعمالی ہو یا غیر استعمالی ہو، استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، ایسے پڑا ہو بکسے میں، ہر حال میں سونے پر زکوٰۃ ہے۔
یہ میں آگے انشاءاللہ ڈیٹیل ذکر کروں گا کل کے درس میں، سونے کا نصاب کیسے ہوتا ہے اور وہ سب چیزیں مسائل آئیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ یہی کنگن سونے کے جو تم نے پہنے ہوئی ہیں قیامت کے دن انہیں آگ میں بدل کر کے تمہارے ہاتھوں میں ڈالا جائے؟ یعنی اللہ پاک انہی کنگنوں کو جو اب سونے کے ہیں آگ کے انگارے بنا کر تمہارے ہاتھوں میں ڈال دے، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو ان مستورات نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول، ہم اللہ پاک ہمیں بچائے جہنم کی آگ سے۔ آپ نے فرمایا پھر زکوٰۃ دی کرو ان کی۔ آپ نے فرمایا پھر ان کی کیا دی؟ زکوٰۃ دی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ استعمالی سونا انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے اس میں سے بھی زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے بھائی زکوٰۃ جو ہے نا یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اس سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ زکوٰۃ دینے سے ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا مال میں برکت آ جاتی ہے۔ بالکل پکی ٹھکی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا اور قرآن مجید میں بھی 20 جگہوں پر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ سے مال بڑھ جاتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں کس طرح بڑھتا ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ ذہن سے خیال نکال دو کہ صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، زکوٰۃ دینے سے تو مال میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات وما آتیتم من ربا لیربو فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون۔ یمحق اللہ الربا، اللہ پاک سود کے مال کو گھٹاتے رہتے ہیں، کم کرتے رہتے ہیں، برکتیں اٹھا لیتے ہیں سودی مال سے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقے وغیرہ کا مال ہوتا ہے، جس مال میں سے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یربی، ہم اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے ہم مال بڑھا دیتے ہیں، تو اب ایک بندے کو اللہ کی اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ مال اس سے بڑھتا ہے۔ اور فرمایا ما آتیتم من ربا لیربو، اگر تم کسی کو سود پہ مال دو، سود پر پیسے دو اس لیے کہ ہمارا مال بڑھ جائے، 1,00,000 روپیہ دے کر اس پر 20,000 اوپر سے لے لو اور یہ سمجھو کہ مال بڑھ جائے گا، فلا یربو عند اللہ، فرمایا وہ ہمارے کاغذوں میں، وہ ہمارے ہاں مال بڑھتا نہیں، کم ہوتا ہے۔ اگرچہ نظر آنے میں 20,000 اوپر آ گئے ہیں، لیکن اللہ فرماتے فلا یربو عند اللہ، نہ کوئی نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور اگر تم زکوٰۃ کے طور پہ مال دو، صدقے خیرات کے طور پہ دو، فاولئک عند اللہ هم المضعفون، یہی لوگ ہیں جن کا مال بڑھ جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو سمجھیے، جس مال میں سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے نا تو پھر وہ مال بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اور جو مال سود کے طور پہ دیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ نہیں بڑھتا ہے۔ تو اب دیکھیں بڑھنے سے، بڑھوتری سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک بندہ جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے اور سود پہ مال دیتا ہے، تو اب جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کی ضروریات 10,000 میں اللہ پوری کر دیتے ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے جو سود پہ ہی دے رہا ہے،
فرمایا نظر آنے میں اس کا مال بڑھ رہا ہے لیکن حقیقتاً میں بڑھتا نہیں. وہ زکوٰۃ دینے والے بندے کے 10,000 میں اللہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور اس کی لاکھوں کروڑوں میں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. بالکل مشاہدے کی بات ہے. بیماری میں چلا جائے گا, مقدمات میں مال جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے مال کے بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک تھوڑے مال میں ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ ساری ضروریات پوری کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کئی لوگ ان کی سیلری 15,000 20,000 ہوتی ہے اور 15-20 ہزار میں وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے سارے خرچے وغیرہ اور گھر کا نظام چلا رہے ہیں. اور بعض لوگ ہیں جن کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں اور لاکھوں کروڑوں لاکھوں کے حساب سے ان کے کاروبار ہیں لیکن ان کی ضروریات ہی نہیں پوری ہوتی. تو اس لیے بھائی مال کے بڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس مال میں برکت دیتے ہیں, اس مال کی وجہ سے ضروریات اللہ پاک پوری کر دیتے ہیں. بندے کے اوپر ایک بیماری سے اللہ پاک محفوظ کر دیتے ہیں اور ناگہانی آفات و پریشانیوں سے اللہ محفوظ کر کے تھوڑے سے مال میں ہی اللہ پاک اس کے سارے خرچے جو ہے نا وہ پورے کر دیتے ہیں. تو اللہ اکبر. نبی پاک اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم مال زکوٰۃ کے طور پہ دو گے اللہ کی رضا کے لیے فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, اس میں اضافہ ہوگا, اس میں بڑھوتری ہوگی. اور خود فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اے میرے پیغمبر ان کے اموال میں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ لیں, تُطَهِّرُهُمْ, جو ان کے مال کو پاک کر دیں زکوٰۃ لے کر, وَتُزَكِّيهِمْ. علماء نے اس کا ایک معنی لکھیا کہ میرے پیغمبر ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لے کر ان کے مالوں کو پاک کر دے, اور تزکیم کا دوسرا معنی لکھا ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر ان کے مالوں کو بڑھا دے یعنی اس کے اندر برکت آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ مال جو ہے نا جس میں سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس مال کا شر اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں, یعنی وہ اس مال کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مال کی وجہ سے محبتیں الفتیں پیدا ہوتی ہیں زکوٰۃ دینے کی وجہ سے. اگر اس نے اپنے ہمشیرہ کو دیا, اس نے اپنے بھائی کو دیا, وہ صاحب نصاب ہے نہیں, وہ مستحق ہے, یا اس نے اپنے چچا کو دیا, اپنے ماموں کو دیا, سمجھے, اپنی خالہ کو دیا, وہ مستحق ہے. اللہ پاک نے اسے مال دیا ہے تو اب یہ جب انہیں زکوٰۃ دے گا نا تو صلہ رحمی پیدا ہوگی, محبت پیدا ہوگی, الفتیں اور آپس میں پیار پیدا ہوگا, ایک معاشرہ, ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اور اگر ہر بندہ مال پہ سانپ بن کر بیٹھ جائے تو دوسرے لوگ جو غریب مستحق ہیں وہ تو سمجھتے ہیں نا, ٹھیک ہے ہر بندہ اس کی عزت نفس ہوتی ہے, وہ کسی سے مانگتا نہیں, لیکن وہ بندہ سمجھتا ضرور ہے کہ یار اللہ نے اسے دے رکھا ہے مال, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں اس مال میں سے زکوٰۃ ہم پر دے. تو اب دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, معاشرہ جو ہے پھر ناسور بن جاتا ہے. تو اس لیے ہر حال میں زکوٰۃ نکالنے سے معاشی معاشرتی جو ہے اللہ پاک نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں. اور جو زکوٰۃ نکالنے والے ہوتے ہیں نا لوگ, اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کی عزت ہوتی ہے. حدیث شریف میں آیا ایک مقام پہ کچھ لوگ آئے, غریب لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے, اللہ کے رسول جو مالدار ہیں ان کے تو وارے نیارے ہیں, دنیا میں بھی ان کے پاس مال ہے اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں دے کر اپنے لیے بہت بڑا نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں, نیکیاں کما رہے ہیں, مال سے زکوٰۃ نکال کر کے صدقے خیرات کر کے. ہم غریب بیچارے, ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 4 جملے فرمائے, تم یہ 4 جملے پڑھے کرو, غریبوں نیکیوں میں تم امیروں کے برابر ہو جاؤ گے. رحمت للعالمین پیغمبر نے جب اپنی امت کے غریبوں کو دیکھا نا مایوس, تو فرمایا نہیں مایوس نہیں ہونا, میں تمہیں 4 جملے بتلاتا ہوں, یہ 4 جملے تم پڑھا کرو. جو امیر لوگ مال دیتے ہیں نا, زکوٰۃ صدقے خیرات کرتے ہیں, نیکیوں میں تم ان امیروں کے برابر ہو جاؤ گے. تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. آپ نے 4 جملے فرمائے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 جملے, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, صرف درمیان میں واو لگانا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 4 جملے تمہارا پڑھنا کام ہے, نیکیوں میں اللہ پاک ان کے برابر کر دے گا. چنانچہ وہ خوش چلے گھروں میں, انہوں نے ان جملوں کو پڑھنا شروع کر دیا.
ادھر امیر لوگوں کو بھی یہ پتہ چل گیا یہ وظیفے کا، انہوں نے بھی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تو صحابہ تھے نا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، پھر وہ غریب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وظیفہ ہمیں بتلایا تھا نیکیوں میں ان کے ساتھ برابری کے لیے۔ دیکھو نیکیوں کی تڑپ، نیکیوں کا شوق صحابہ کو، جبکہ امیروں نے بھی وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کا مال دولت اس سے اس کی آخرت کی طلب بڑھتی ہے، مال اللہ سے توڑتا نہیں بلکہ مال اسے اللہ کے قریب کرتا ہے، مال اور دولت کے ہونے کے باوجود آخرت کی طلب بڑھ جاتی ہے تو فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ پاک جسے چاہتے ہیں عطا کر